بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے کہ انٹرنیشنل لا جو ہے کیا واقعی وہ ایک پراپر لا ہے کہ نہیں ہے۔ تو پراپر لا کون سا ہوتا ہے؟ پراپر لا وہ ہوتا ہے کہ ہر جو بھی قانون ہوتا ہے اس کو لیجسلیچر بناتا ہے اور باقاعدہ ایک کوڈیفائڈ فارم میں ہوتا ہے لا۔ تو انٹرنیشنل لا جو ہے، جیسے کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے انٹرنیشنل لا کے سورسز کو پڑھا تھا، تو اس میں ہم نے پڑھا کہ انٹرنیشنل لا جو ہے وہ کسٹم سے اٹھایا گیا ہے، انٹرنیشنل کسٹم سے، انٹرنیشنل کنونشن سے، جوڈیشل ڈیسیجن سے وغیرہ ہم نے جو سورسز پڑھے ہیں اس سے اٹھایا گیا ہے۔ لیکن پراپر لا جو ہوتا ہے وہ باقاعدہ ایک کوڈیفائڈ فارم میں ہوتا ہے اور لیجسلیچر اس کو بناتا ہے، ایک پورا پروسیس پورا کرنے کے بعد ایک لا بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ لا کی ڈیفینیشن ہے جس کو آسٹن نے بیان کیا ہے کہ لا کیا چیز ہے۔ تو آسٹن جو ہے وہ لا کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ لا از اے کمانڈ۔ لا جو ہے یہ ایک کمانڈ ہے، ایک حکم ہے کہ جو عوام جو ہے وہ اس کو فالو کریں گے، کمانڈ کو فالو کریں گے عوام نے جس طرح سے طرز زندگی گزارنی ہے اس کے لیے ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اور یہ جو کمانڈ ہے یہ پولیٹیکل ساورن کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے، یعنی ایک سیاسی جو مقتدر اعلیٰ ہوتا ہے، اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے، اس کی طرف سے کمانڈ دیا جاتا ہے اور اس لا کو انفورس کیا جاتا ہے بائی اے سینکشن، یعنی کہ ایک فزیکل فورس کے ذریعے، یعنی جس طرح کی پولیس ہوتی ہے ایک اسٹیٹ کی، وہ جو ہے عوام کو اس حکم کے تابع بناتی ہے، تو اس کو لا کہا جاتا ہے۔ تو انٹرنیشنل لا یہ رولز سے بنا ہے، اور پراپر لا جو ہوتا ہے وہ بنایا جاتا ہے ایک باقاعدہ کوڈیفائڈ فارم میں، لیجسلیچر اس کو پاس کرتے ہیں۔ تو اس جو کویسچن ہے کہ کیا انٹرنیشنل لا ایک پراپر لا ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں دو سکولز آف تھاٹ ہے، ایک ہے پازیٹیو اسکول آف تھاٹ اور ایک ہے ہسٹوریکل اسکول آف تھاٹ۔ تو ہم نے ان دونوں کو دیکھنا ہے۔ جو پازیٹیو اسکول آف تھاٹ ہے اس کو انالیٹیکل اسکول آف تھاٹ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو جان آسٹن نے، یہ اس کے ویوز ہیں۔ تو یہ کہتا ہے جان آسٹن، یہ جو پازیٹیو اسکول آف تھاٹ ہے، یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا از نو لا۔ یہاں پہ جو آسٹن ہے، جو پازیٹیو اسکول آف تھاٹ ہے، یہ فلی انکار کر جاتے ہیں انٹرنیشنل لا سے کہ یہ لا ہے ہی نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ رولز آف موریلٹی ہے، یہ ایک ہمارے اخلاقی اصول ہیں جس پہ انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے اسٹیٹس کے درمیان وہ اس کو گورن کرتے ہیں، چلاتے ہیں۔ تو سمپل سی بات انہوں نے یہ کہہ دی پازیٹیو اسکول آف تھاٹ نے کہ انٹرنیشنل لا جو ہے یہ لا نہیں ہے، بلکہ رولز آف موریلٹی ہمارے اخلاقی کچھ اقدار ہیں، کچھ اصولز ہیں جن کو ہم خود ٹھیک مانتے ہیں، اپنے اصولوں کے مطابق، اپنے اخلاق کے مطابق ہم اسٹیٹ کے ساتھ ریلیشن کو گورن کرتے ہیں۔ تو آسٹن نے جب یہاں پہ انکار کر دیے کہ یہ لا نہیں ہے، تو وہ آگے اس پہ آرگومنٹس بھی دیتے ہیں کہ یہ کیوں لا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ یہ نو لا گیونگ اتھارٹی، کہ یہ ایسا لا ہے کہ اس کو کوئی اتھارٹی ظاہر نہیں کرتی، اور دوسرے یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے سزائیں بھی نہیں ہے، نو سینکشن، کیونکہ جتنی بھی لا ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک سزا ہوتی ہے کہ اگر اس کو لا کو فالو نہیں کیا جائے گا تو سزا دی جائے گی۔ تو انٹرنیشنل لا میں ایسے کوئی سینکشنز بھی نہیں ہیں، اور پھر آگے کہا جاتا ہے کہ نو ایگزیکٹو اتھارٹی۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ ایسی کوئی باڈی نہیں ہے کہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، وہ جب کوئی فیصلہ دیتا ہے تو ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پوری طرح سے بائنڈنگ نہیں ہوتے، اس پہ عمل درآمد نہیں کرایا جا سکتا، ایسی کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی بھی نہیں ہے انٹرنیشنل لا میں۔ آگے کہتے ہیں کہ ایبسنس آف لیجسلیٹو مشینری، جیسے کہ ہر ملک کا لیجسلیچر ہوتا ہے، قانون بناتا ہے، تو یہاں پہ ایک لیجسلیٹو مشینری بھی نہیں ہے، جس طرح ہمارے ملک میں پاکستان میں پارلیمنٹ ہے جو قوانین بناتا ہے، تو اس طرح سے انٹرنیشنل لا میں کوئی لیجسلیٹو مشینری بھی نہیں ہے، کوئی ایسی باڈی نہیں ہے کہ جو قوانین کو بناتا رہے۔ نو ڈٹرمنیٹ پولیٹیکل اتھارٹی، کوئی ڈٹرمنیٹ پولیٹیکل اتھارٹی بھی نہیں ہے، یعنی کہ ایسی اتھارٹی کہ جو انٹرنیشنل رولز ہے، جو انٹرنیشنل لا کے رولز ہیں، کہ اس کو کمپیل کرے، کسی اسٹیٹ کو اس کو ماننے پہ مجبور کرے کہ وہ انٹرنیشنل لا پہ، ان رولز پہ عمل کریں، تو ایسی کوئی پولیٹیکل اتھارٹی بھی نہیں ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ ویگم اینڈ ارسنٹل رولز، ویگو اینڈ ارسرٹن رولز کے جو انٹرنیشنل لا کے رولز ہے وہ انسرٹن ہے، غیر یقینی ہے، اور اس میں ابہام ہے۔ پھر لمیٹڈ اسکوپ آ جاتا ہے کہ جو انٹرنیشنل لا کا جو اسکوپ ہے وہ لمیٹڈ ہے، کہ اس کو صرف ٹریٹیز سے اٹھایا گیا ہے، جو ممالک کے درمیان، جو اسٹیٹس کے درمیان معاہدے ہیں، وہاں سے جو ہے نا انٹرنیشنل لا کو اٹھایا گیا ہے۔ پھر اس میں کہتے ہیں کہ لمیٹڈ جورسڈکشن، جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیں اس کے جو جورسڈکشن ہے وہ بھی لمیٹڈ ہے، وہ بھی کسی اسٹیٹ کو جو ہے وہ کمپیل نہیں کر سکتا، مجبور نہیں کر سکتا اپنے فیصلوں کو ماننے پہ۔ تو یہ انٹرنیشنل لا کے بارے میں پازیٹیو اسکول آف تھاٹ ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ لا نہیں ہے، اور صرف جو ہے نا رولز آف موریلٹی ہیں جس پہ اسٹیٹس کے ریلیشن چلتے ہیں۔ آگے آ جاتا ہے ہسٹوریکل اسکول آف تھاٹس۔
تو یہ اوپن ہیم کی ویوز ہے، یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا جو ہے یہ ٹرو سینس میں لا ہے، یہ انٹرنیشنل لا کو بالکل ایک پراپر لا مانتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ دو اسینشیل بیان کرتے ہیں، اسینشیل ایلیمنٹ انٹرنیشنل لا کے بیان کرتے ہیں کہ جو آبزرونس ہے، جو انٹرنیشنل رولز کا جو مشاہدہ ہے جس کو ہم آبزرو کرتے ہیں، اور اس کو ناٹ انفورسمنٹ، اور جو انٹرنیشنل لا کا ناٹ انفورسمنٹ ہے، اس کو جو اس کی نافذ کرنا جو نہیں ہے، یہ اس کا ایک اسینشیل ایلیمنٹ ہے یہ دو۔ پھر اس میں کہتے ہیں کہ ہیبیچولی ٹریٹڈ اینڈ انفورسڈ ایز لا، کہ ہیبیچولی ٹریٹڈ کہ ہم اس کو عادتاً مانتے ہیں، اور لا کے طور پر لا کی طرح ہم اس کو انفورس بھی کرتے ہیں، نافذ بھی کرتے ہیں۔ ڈیرائیوڈ فرام کسٹم جوڈیشل ڈیسیجنس، کہ یہ جو انٹرنیشنل لا ہے، جو انٹرنیشنل رولز ہیں، اس کو کسٹم سے اٹھایا گیا ہے، اور جوڈیشل ڈیسیجن سے، یعنی کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے جو فیصلے ہیں، جو پریسیڈنٹ بن جاتے ہیں، اس سے یہ انٹرنیشنل لا کو اٹھایا گیا ہے۔ تو یہ سمپل سی ان کے رولز ہیں، یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا جو ہے وہ باقاعدہ ایک لا ہے، اور جو اس کو آبزرونس ہے انٹرنیشنل لا کا، اور اس کا جو ناٹ انفورسمنٹ ہے، یہ اس کا ایک اسینشیل ایلیمنٹ ہے، اس کو عادتاً مانا جاتا ہے اور لا کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو کسٹم سے اور جوڈیشل ڈیسیجن سے اٹھایا گیا ہے۔ پھر یہاں پہ یہ آرگومنٹ بھی دیتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل لا ہے وہ کس طرح سے لا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے یہاں پہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کانفرنس اینڈ کنونشنز، تو سب سے پہلے یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل سطح پہ جو اسٹیٹس کے درمیان کانفرنسز ہوتی ہیں، کنونشنز ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک لا ہے، وہاں سے بھی انٹرنیشنل لا کے رولز اٹھائے گئے ہیں۔ پھر یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایکسیپٹنس بائی اسٹیٹ، تو یہ جو انٹرنیشنل لا ہے اس کو اسٹیٹس مانتے بھی ہیں، اسٹیٹ انس کے مطابق چلتے بھی ہیں، تو یہ بھی یہاں پہ ایک آرگومنٹ دیتا ہے کہ یہ واقعی ایک لا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ ریکوگنیشنز بائی آئی سی جے، جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے وہ بھی انٹرنیشنل لا کو ریکوگنائز کرتا ہے، وہ بھی اسٹیٹس کے درمیان ڈسپیوٹس کو سنتا ہے، ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں ریکوگنیشن بائی یو این او، جو یونائٹڈ نیشن ہے، یونائٹڈ نیشن بھی اس کو انٹرنیشنل لا کو ریکوگنائز کرتا ہے، مانتا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ پارشیل سینکشن فورس، تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا میں اگر سینکشن نہیں ہے، اگر سزاؤں کا قانون نہیں ہے انٹرنیشنل لا میں، تو پارشیل ہے، مطلب کہ کچھ حد تک اس میں سینکشن ہے، کہ جیسے کہ ایک اسٹیٹ پہ پابندی لگا دی جاتی ہے تو وہ بھی ایک سزا کے طور پر جو ہے وہ اس کو سمجھا جاتا ہے۔ تو آگے پہ اس میں کہتے ہیں کہ وائلیشن ڈز مین پریزنس آف لا، تو اس میں کہتے ہیں کہ ہر لا جو ہے وہ وائلیٹ ہوتا ہے، ہر جو ہے لا ہے اس کی وائلیشن ہوتی ہے، تو انٹرنیشنل لا جو ہے یہ بھی مطلب اس کی بھی وائلیشن ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک لا ہے، لیکن وائلیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لا نہیں ہے۔ آگے بائنڈنگ نیچر آف ڈیسیجن ایسے جایا جاتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو بھی فیصلہ کرتا ہے، تو جو ڈسپیوٹ جن اسٹیٹس کے درمیان ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو ان کے لیے نیچر بائنڈنگ رکھتی ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا ڈیسیجن۔ تو یہ دونوں اسکول آف تھاٹس جو ہے، ان دونوں نے اپنی اپنی ویوز اس پہ دیے ہیں۔ ایک جو ہے جو پازیٹیو اسکول آف تھاٹ ہے وہ اس کو لا بالکل نہیں مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ صرف رولز آف موریلٹی ہے، اور جو ہسٹریکل اسکول آف تھاٹ ہے وہ اس کو باقاعدہ طور پر ایک لا مانتے ہیں، اور اس پہ اپنے آرگومنٹ بھی پیش کر دیے ہیں۔ تو یہ اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ جو انٹرنیشنل لا ہے وہ لا تو ہے، لیکن ایک ویک لا ہے، ایک کمزور لا ہے، تو اس کو امپروومنٹ کے لیے، اس کو اسٹرانگ بنانے کے لیے یہاں پہ کچھ سجیشنز دی گئی ہیں کہ اس کو کس طرح سے امپروو بنایا جا سکتا ہے۔ تو گرانٹ آف کمپلسری پاور ٹو آئی سی جے، جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس کو ایک کمپلسری جو ہے نا پاور دینے چاہیے، تو تب جا کے انٹرنیشنل لا جو ہے وہ امپروو ہو جائے گا۔ آگے ہے اسٹیبلشمنٹ آف این افیکٹو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، کہ انٹرنیشنل سطح پہ کچھ کرمنل کورٹ بھی بنانے چاہیے جس میں باقاعدہ ایک پورا پروسیجر چلیں، جس کے فیصلے جو ہے وہ افیکٹو ہو۔ پراپر کوڈیفیکیشن آف انٹرنیشنل لا، یہاں پہ مطلب ہے کہ جو انٹرنیشنل لا ہے اس کو ایک کوڈیفائڈ فارم میں لے کے آنا چاہیے۔ اس طرح کے جو بھی قوانین بنتے ہیں تو باقاعدہ وہ ایک سیکشنز کی صورت میں، پروویژنز کی صورت میں ہوتے ہیں، تو یہاں پہ کہتے ہیں اس کو ایک کوڈیفائڈ فارم میں بھی ہونا چاہیے۔ پھر اس میں کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آف انٹرنیشنل پولیس، تو انٹرنیشنل پولیس بھی ہونی چاہیے باقاعدہ طور پر، ان کا ایک پورا سسٹم ہونا چاہیے۔ انٹرپول کا نام ہم نے بہت سنا ہوگا، لیکن وہی انٹرنیشنل پولیس ہے، لیکن وہ آگے ٹھیک طرح سے کام تو نہیں کر رہی پھر بھی آج کے دور میں، تو ان کو بھی کمپلسری پاورز دینے چاہیے۔ پھر پراپر انویسٹیگیشن کا سسٹم بھی ہونا چاہیے، کہ جتنے بھی انٹرنیشنل سطح پہ کرائمز ہوتے ہیں یا کوئی بھی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو اس کا پراپر انویسٹیگیشن ہونا چاہیے۔ جو انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن سسٹم، جب کوئی مقدمہ چلایا جائے گا تو اس کو بالکل انڈیپینڈنٹلی چلایا جائے گا، ایسا کوئی سسٹم بھی بنانا چاہیے۔ آگے کہتے ہیں کہ انہینسمنٹ آف لیجسلیٹو پاورز آف جنرل اسمبلی، تو جو جنرل اسمبلی ہے ان کو جو لیجسلیٹو پاورز ہیں ان کے پاس، وہ جب قوانین بناتی ہیں تو اس میں اضافہ کرنا چاہیے۔ تو یہ
انٹرنیشنل لا کا یہ کویشچن تھا کہ انٹرنیشنل لا جو ہے وہ واقعی ایک لا ہے کہ نہیں ہے. تو یہاں پہ آج کے لیے اتنا کافی ہے. تو یہاں پہ ہمارا یہ کویشچن جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے.